جماعت ہے جس نے جو پہلا مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا. ہم ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت ہے جو اس کے اندر مرزا کے ساتھ تھا. ہم ذوالفقار بھٹو کی جماعت ہے جو ایوب خان کے ساتھ تھا. ہم ذوالفقار بھٹو کی جماعت ہے یحییٰ خان کی پیداوار تھا. ہم ذوالفقار بھٹو کی جماعت ہے ضیاء الحق کو جس نے لگایا تھا. ہم نے تو نہیں کرنی جمہوریت. بلاول زرداری صاحب اسلام آباد میں اسٹینڈنگ کمیٹی چاہیے, گاڑی چاہیے, پیٹرول چاہیے, دفتر چاہیے, ٹکٹ چاہیے, میٹنگ چاہیے. بلاول بھٹو زرداری اگر چیئرمین کی اسٹینڈنگ کمیٹی بن سکتے ہیں تو فردوس شمیم نقوی کیوں نہیں بن سکتے؟ سید نوید قمر صاحب مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہوتے ہیں, NICVT کو بھی کھا گیا ان کا بھائی. چیئر پرسن برائے کامرس, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فار کامرس قومی اسمبلی کی. نوید قمر ہو سکتا ہے اسلام آباد میں, تو یہاں قمر نوید صاحب کیوں نہیں ہو سکتے کراچی میں کسی کمیٹی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین؟ نہیں, وہ نہیں ہو سکتا بھائی, وہ تو MQM کے. سندھ میں کوئی جمہوریت نہیں ہے بابا, سندھ ہمارا ہے, ہماری بادشاہت ہے. ساجد حسین توری صاحب ہو سکتے ہیں اسلام آباد میں چیئر پرسن انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن. حسنین مرزا کیوں نہیں ہو سکتے سندھ میں؟ نہیں, وہ تو پیپل پارٹی کی ہے, ہماری بدماشی ہے, ہم انڈا دیں بچہ دیں, یہ جنگل کے بادشاہ ہیں ہم. امیر علی خان مکسی ہو سکتے ہیں چیئرمین میری ٹائم افیئرس اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے. اسلم ابڑو صاحب کیوں نہیں ہو سکتے؟ چونکہ PTI کے اور سندھ میں ہے, اور سندھ میں سویلین ڈکٹیٹرشپ موجود ہے, سندھ میں ماشاء اللہ کی پیداوار یہ لوگ موجود ہیں. سید مصطفیٰ محمد صاحب چیئر پرسن برائے پرائیویٹائزیشن ہو سکتے ہیں, تو بھائی MQM کے محمد حسین بھائی یہاں بھی ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ نہیں ہو سکتے. اب سینٹ کیا آئیے جی, سینٹ میں بھی چیئرمین ہے, سینٹ میں بھی چیئرمین یہی لوگ ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ دفتر چاہیے, پیسہ چاہیے, پیٹرول چاہیے, ٹکٹ چاہیے, گھومنا پھرنا چاہیے, میٹنگ چاہیے, برات چاہیے. اسلام آباد میں جا کے ساری جمہوریت شروع ہو جاتی, COD کے تحت چاہیے. فاروق H نائک صاحب اگر ہو سکتے ہیں چیئر پرسن برائے فائنانس, ریونیو اینڈ اکنامک افیئر سینٹ میں, تو بھائی خرم شیر زمان صاحب کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ PTI کی اپوزیشن میں یہ ان کی جمہوریت کا مکروہ چہرہ ہے. رحمان ملک صاحب ہو سکتے ہیں, تو ملک شہزاد کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہاں وہ بھی MP ہے نا, ہونا چاہیے. رحمان ملک کے سینگ لگے ہوئے ہیں, دم لگی ہوئی ہے, آسمان سے اترے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں سب چیز کھپے, سندھ میں کچھ نہیں دینا, یہاں صرف مال کھپے. اسلام آباد میں اسٹینڈنگ کمیٹی کھپے, چیئرمین شپ کھپے, سارا کچھ کھپے. سندھ میں صرف مال کھپے, مال کھپے, مال کھپے. روبینہ خالد صاحبہ ہو سکتی ہیں اسلام آباد میں, تو نصرت سحر عباسی کیوں نہیں ہو سکتی کراچی میں, سندھ میں؟ سسی پلیجو صاحبہ ہو سکتی ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی فار پارلیمانی افیئرس, تو یہاں ہماری بہن ادیبہ عارف کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے سسٹم کو تباہ کر دیا, انہوں نے سندھ اسمبلی کے نظام کو تباہ کر دیا. اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں دی ابھی تک ہمیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہمیں نہیں دی. یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے, اپوزیشن جس کو چاہے دے دے. اپوزیشن لیڈر نے یہاں بھرپور جنگ لڑی, اور یہ لیکن ان کا سیاست کا مکروہ چہرہ انہوں نے استعمال کرتے ہوئے اسٹینڈنگ کمیٹی کا کوئی چیئرمین یہاں نہیں ہے, وہاں پیپل پارٹی کے سارے لوگ موجود ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہاں نہیں ہے. ہم اپیل کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے, اسپیکر قومی اسمبلی سے, اور چیئرمین سینٹ سے, اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے, کہ جب تک یہ ناانصافی جاری ہے, ان کے جو مراعات یافتہ بلاول بھٹو سے لے کے سسی پلیجو تک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کمیٹیوں تو فارغ کر دیا جائے. چونکہ جب سندھ میں ان کو نہیں دینے سکتے, تو اسلام آباد کے اندر بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر بھی ان کو کمیٹیاں نہیں ملنی چاہیے. اور اگر تھوڑی سی بھی, پھر کہوں گا, تھوڑی سی بھی وہ خواجہ آصف والی اگر ہو, تھوڑی سی بھی خواجہ آصف والی اگر ہو, تو آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. کہتے ہیں نا تھوڑی سی حیا ہوتی ہے, کچھ شرم ہوتی ہے, اگر وہ ہو تھوڑی سی بھی کسی کے اندر, تو وہاں جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, لیکن مراعات لے رہے ہیں آپ لوگ, ٹکٹ لے رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں, چھوڑ دیجئے آج. چونکہ سندھ میں آپ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کو بے نقاب نہ کر دے کوئی. میں کہنا چاہتا ہوں یہ جمہوریت ہے, یہ جمہوریت ہے. 69 لوگوں کا گلا دبا دیا گیا ہے, اپوزیشن سامنے نہ آئے, اپوزیشن کمیٹی میں بات نہ کرے, ساری قانون سازی, پولیس قانون وہ بنا دیا کہ پولیس کو گھر کی نوٹی بنا لیا انہوں نے. چونکہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں تھی ہمارے پاس, یہاں اپوزیشن کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. اور اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا جی, اب سنیں, جب یہ آئے تھے تو 2 ارب کی سبسڈی ہوا کرتی تھی, سبسڈیز دیا جاتی تھی آٹے شاٹے میں, کہ جی غریب آدمی کو مہنگا آٹا لے کر غریب آدمی کو سستا آٹا مل جائے. اب 80 ارب کی سبسڈیز دے رہے ہیں یہ لوگ, 80 ارب روپے سبسڈیز پہ خرچ کر رہے ہیں. اور سبسڈیز دے کس کو رہے ہیں؟ شوگر ملوں کو سبسڈی, ٹریکٹر اسکیم کو سبسڈی. ٹریکٹر اسکیم انور مجید صاحب کے, مطلب نہ ٹریکٹر ملا نہ سبسڈی ملی,
وہی ٹریکٹر لے کے سبسڈی 80 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے سبسڈی، جو 2 ارب ہوا کرتی تھی. غریب کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا انڈسٹریلسٹ کو سبسڈی ملی ہو. غریب کے لیے سبسڈی ہوا کرتی تھی اور ساری اومنی گروپ کو سبسڈی دے دی گئی ہے. کیپٹیو پاور پروجیکٹ کو سبسڈی صرف ایک کیپٹیو پاور جو ہے وہ اس کا عیسا وہ لکی سیمنٹ کے پاس ہے، باقی 9 کے 9 10 کے 10 جو ہے وہ اومنی گروپ کے کیپٹیو پاور پروجیکٹس ہیں، شوگر ملوں میں لگے ہوئے ہیں. ان کو بھی سبسڈی مطلب اربوں روپے خود اپنی جیب سے دیتے ہیں. گندم میں 4 ارب کی سبسڈی وہ کیوں دی گئی ہے؟ چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کے دست راست سکندر راہ پوٹرے کے پتہ نہیں بھائی ہے کزن ہے یا وہ بھی بہنوئی ہو شاید، بچل راہ پوٹروں نے اربوں روپے کے جھوٹے چیکس کے اوپر گندم بانٹ دی اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو سبسڈی دینی پڑ گئی، سندھ گورنمنٹ کو گندم کے لیے سبسڈی. اور وہ گندم جو سڑ گئی اس کے اندر بھی اسی وجہ سبسڈی ان کو دینی پڑی. 20 ارب کی گندم چوہے کھا گئے. کل وہ چیئرمین نیب بھی کہتا ہے کہ ہم ریکور کرتے ایک جگہ ہلکا سا ہاتھ ڈالا، کچھ چوہے پکڑے سکھر سے، اس کے اندر سے 14 ارب ریکور کیے. سکھر کے صرف چوہے پکڑے، وہیں صرف کڑکی لگائی انہوں نے، 14 ارب کے چوہے پکڑے گئے برآمد ہوئے. واپس سندھ گورنمنٹ میں آئے، واپس اسی طرف ان کے پاس واپس چلے گئے. نثار کھوڑو گندم کے اوپر آزاد ہیں. مراد علی شاہ صاحب کے اوپر گندم کے بھی 19 ارب کا ایک ریفرنس چل رہا ہے. باقی آپ کو پچھلے دنوں پتہ ہی ہے کہ یہ جو ایک اور ریفرنس آیا تھا نوری آباد پلانٹ کا، اس کے اوپر الگ بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا سنیے جی.